گھر کے اندر اگر متعدد افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر شخص کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ ایک ہی قربانی گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ جس طرح گھر کے اندر ایک شخص نے نماز ادا کر لی تو وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، یا گھر کے اندر ایک شخص نے روزہ رکھ لیا تو وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوتا، یا گھر کے اندر ایک شخص نے حج کر لیا تو وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوتا، یا گھر کے اندر ایک شخص نے صدقہ فطر ادا کر دیا تو وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اگر گھر کے اندر ایک شخص نے قربانی کر لی تو وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر کے اندر جو شخص بھی صاحب نصاب ہوگا تو وہ الگ سے قربانی ادا کرے گا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے اندر قربانی کی طاقت تھی، صاحب نصاب تھا، وسعت تھی، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع فرما دیا کہ جس شخص کے اندر طاقت ہو قربانی کی، صاحب نصاب ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر صاحب نصاب کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الشاۃ عن واحد، کہ بکری ایک آدمی کی طرف سے ہے، پورے گھر کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گھر کے اندر اگر متعدد افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر شخص کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی، نہ کہ یہ کہ آج کل جس طرح کہ ایک سال جو ہے والد کی طرف سے قربانی کر لیتے ہیں، دوسرے سال والدہ کی طرف سے، تیسرے سال بیٹے کی طرف سے، چوتھے سال بیٹی کی طرف سے۔ تو اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر جو شخص بھی صاحب نصاب ہوگا وہ ہر سال اپنی قربانی الگ سے کرے گا۔